بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ رات کو باقاعدگی سے بالوں میں کنگھی یا برش پھیرنے سے سر کی جلد میں دوران خون تیز ہو جاتا ہے۔ جس عورت کے ہاتھ کی انگلیاں نرم و ملائم ہوں ایسی عورت عبادت گزار ہوتی ہے۔ جس عورت کا انگوٹھا لمبا ہو وہ سخت ہوتی ہے۔ روٹی کو دودھ میں بھگو کر کھانے سے قد جلدی بڑھنے لگتا ہے۔ دال کھانے سے گردے صاف ہوتے ہیں۔ کھٹی چیزیں بدن کو دبلا کر دیتی ہیں اور یہ پٹھوں کے لیے مضر ہوتی ہیں۔ کلیجی کھانے سے خون میں اضافہ ہوتا ہے، آئرن کی کمی پوری ہوتی ہے۔ اپنی آنکھوں کو زیادہ ملنے سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ پودینے کو درد والی جگہ پر مسلنے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ بال گیلے ہوں تو تیل لگانے سے گریز کریں، اس سے بال جلدی گر جاتے ہیں۔ اگر بلی کسی برتن وغیرہ میں منہ مار جائے تو وہ چیز پاک ہی رہتی ہے، ناپاک نہیں ہوتی۔ فریج میں ایک کٹا ہوا لیمو رکھ دینے سے کسی قسم کی بو نہیں پھیلے گی۔ شام کے وقت پانی زیادہ پینے سے طاقت کم ہو جاتی ہے۔ پانی کو ابال کر استعمال کرنے سے زندگی بھر کوئی بیماری آپ کو گھیر نہیں سکے گی۔ تنہائی یا اکیلا پن آپ کی صحت کے لیے اتنا ہی نقصان دہ ہے جتنا کہ ایک دن میں 15 سگریٹ پینا ہے۔ معدے کو تمام بیماریوں سے بچانے کے لیے کھانے کے درمیان پانی نہ ہی پئیں۔ زکام کی وجہ سے ناک اگر بند ہو جائے تو اجوائن کو ناک کے قریب کر کے سونگھ لیں، بند ناک کھل جائے گا۔ پیٹ کے بل لیٹنا صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ کڑوے کام کا تیل سر میں لگانے سے جوؤں کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کھانے میں نمک زیادہ استعمال کرنے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، اس لیے اپنے کھانوں میں نمک کا استعمال کم کر دو، ضرورت کے مطابق کرو۔ اگر وزن زیادہ بڑھ جائے تو گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی جائیں، وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ کھانے کے بعد ایک کھجور کا دانہ کھا لیا کرو، آپ ہمیشہ صحت مند رہو گے۔ چھینک روکنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ مچھلی کھانے کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے ورنہ بدن پر سفید داغ بن جائیں گے۔ اگر بڑھاپے میں بھی جوان نظر آنا چاہتے ہو تو ایک گلاس دودھ میں ہلدی شامل کر کے شام کے وقت پی لیا کرو۔ کھیرا زیادہ سے زیادہ کھانا گردے کے درد سے نجات دلانے کا باعث ہے، کیونکہ گردوں کے لیے پانی زیادہ ضروری ہے اور کھیرے میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ کھیرے کا استعمال پیشاب کے امراض کو دور کرنے کا بھی سبب ہے۔ جو لوگ دودھ نہیں پیتے ان کی کمر کے موڑے 30 سال کی عمر میں ہی ہل جاتے ہیں، کیونکہ دودھ میں کیلشیم ہوتی ہے اور کیلشیم جسم کے لیے بڑا ضروری ہے۔ سرخ مرچ کو پانی میں ڈال کر دبا کر یہ مرچیں رنگ چھوڑ دیں تو جان لو کہ مرچ ملاوٹ والی ہے۔ اگر آپ کو نزلہ زکام ہو جائے تو 3 دن تک ڈاکٹروں کے پاس مت جائیں، 3 دن کے بعد جا کر ڈاکٹر سے دوائی لیں، کیونکہ اگر آپ شروع میں ہی دوائی لے لیں گے تو نزلہ رک جائے گا اور پھر سر درد رہنے لگ جائے گا، اس سے آپ کے بال بھی سفید ہو جاتے ہیں۔ دار چینی کے مسلسل استعمال سے یادداشت بہترین ہو جاتی ہے۔ بچوں کے لیے نوڈلز وغیرہ جو بھی چیز کھانے کے لیے تیار کی جائے اس میں لال لوبیا بھی شامل کر لیں، بچوں میں آئرن کی کمی پوری ہو جائے گی اور اس سے دانت مسوڑے بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر سلاد کا پیالہ خوب ٹھنڈا کر لیا جائے تو اس کے بعد اس میں سلاد رکھیں تو سلاد زیادہ دیر تک تازہ رہے گا۔ وٹامن سی کی کمی بھی ایڑیاں پھٹنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جو عورتیں غیر مردوں سے تعلقات رکھتی ہیں ان کی خاص پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر مرد پر نظر رکھتی ہے۔ ان کو مردوں کے ساتھ باتیں کرنے اور سننے میں مزہ آتا ہے، کیونکہ وہ مردوں میں رہنے کی عادی ہو جاتی ہیں، ان کو کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی۔ جس گھر میں عورت ذات کو دکھ ملتے ہیں وہ گھر جلدی برباد ہو جاتا ہے، اور جس گھر میں عورت ذات کو سکھ ملتے ہیں اس گھر کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ کمر کے درد کے لیے 5 چیزیں: جوتا چھوٹا نہیں پہننا چاہیے، ایڑی والا نہیں پہننا چاہیے، سونے کے لیے باریک تکیہ رکھیں، جب زمین پر بیٹھے تو سٹول وغیرہ پر بیٹھیں یا سیدھا ہو کر بیٹھیں، اس سے کمر کا درد کبھی نہیں ہوگا۔ جھک کر بیٹھنے سے پرہیز کریں۔ صبح سویرے اٹھ کر اپنے ہاتھ اپنے پاؤں تک جھکا لیں، ایکسرسائز کریں، اس حالت میں 10 منٹ تک رہیں اور 5 وقت کا نمازی بن جائیں، 5 وقت کی نماز قائم کریں۔
جلد بازی میں کیا جانے والا فیصلہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی فیصلہ کرنے لگو تو ٹھنڈے دماغ سے کرو، آسانی پیدا ہوگی۔ اگر بندہ کھانے کے درمیان میں 3 گھونٹ پانی کے پی لے، زندگی بھر اس کی آنکھوں میں چمک رہے گی، کبھی نظر کمزور نہیں ہوگی۔ کھانا کھاتے وقت بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لینا تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ ہمیشہ بھوک لگ کے کھانا کھانا چاہیے۔ ایسی عورت سے ہمیشہ فاصلہ رکھو جس کی 2 چیزیں ظاہر ہو رہی ہوں، لباس میں عورت کا بدن ظاہر ہو یا بولتے وقت اس کی بد اخلاقی ظاہر ہو۔ مالٹا کینسر جیسے موذی امراض سے بچاتا ہے۔ مالٹا موٹاپے کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ مالٹے میں وٹامن سی ہوتا ہے جو کہ سکن کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ مالٹے کا جوس مسوڑوں کو مضبوط کرتا ہے، مسوڑوں سے خون کو روکتا ہے۔ گرم دودھ پینا گہری نیند کے لیے مفید ہے۔ دودھ پینے سے بدن کو سکون ملتا ہے، غنودگی آنے لگتی ہے اور نیند میں بہتری ہو جاتی ہے۔ رات کو گرم دودھ پینے سے نیند بھی اچھی آتی ہے۔ نارنجی رنگ دل کی دھڑکن کو قوت بخشتا ہے، نظام حسن کو درست کرتا ہے، اعصابی دباؤ کو رفع دفع کرتا ہے۔ یہ بالوں کے لیے چمک اور نرمی میں اضافہ کرتا ہے۔ زخمی معدے سے نجات دلاتا ہے، اسے دمہ اور سانس کے مرض میں استعمال کروانا چاہیے۔ نارنجی رنگ کے استعمال سے آپ کو سکون ملے گا۔ انگور کے 8 یا 10 پتے لے کر اس کا پانی نکالیں اور یہ پانی مریض کو پلا دیں، انشاءاللہ نمونیے سے فوراً نجات مل جائے گی۔ شکر اگر کسی وجہ سے سخت ہو جائے یا جم جائے تو اس میں سیب کا ایک ٹکڑا رکھ دیں، شکر بالکل نرم ہو جائے گی۔ دودھ پھٹ جائے تو افسوس نہ کریں بلکہ پھٹے ہوئے دودھ سے کھویا بنا لیں۔ کالی مرچ نظام ہضم کو درست کرتی ہے۔ لال مرچ دل کے دورے سے بچاتی ہے۔ عورتوں کی عادت ہے بچوں کو خواہ خواہ ڈراتی ہیں کسی نہ کسی چیز سے، یہ بری عادت ہے، اس سے بچے کا دل کمزور ہو جاتا ہے۔ بچے کو پیار سے سمجھانا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ سنترا استعمال کیا کرو، یہ دل کو مضبوط بناتا ہے۔ ابلے ہوئے آلو 3 گھنٹے میں ہضم ہوتے ہیں اور ابلے ہوئے چاول 2 گھنٹے میں، بریانی 3 گھنٹے میں ہضم ہوتی ہے۔ جوں کا دلیا دل کے مریض کے لیے راحت بخشتا ہے، غم کو ہلکا کرتا ہے۔ قد چھوٹا ہو تو روزانہ ناشتے میں ساگو دانہ کھایا کرو، اونٹنی کے دودھ میں بنا کر کھایا کرو اور ساگو دانہ کی کھیر کو استعمال کیا کرو۔ گرم گرم چیزیں کھانے سے دانتوں پر کالے نشان پڑ جاتے ہیں، اس لیے ٹھہر ٹھہر کے کھاؤ اور ٹھنڈا ٹھنڈا کر کے کھاؤ۔ گھر میں رات کو روشنی کے لیے سفید بلب استعمال کیا کرو کیونکہ دوسرے بلب استعمال کرنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کم از کم 8 لوگ ایسے ہیں جن کی شکل بالکل ایک جیسی ہوتی ہے اور 10% امکان ہے آپ اپنی زندگی میں ان میں سے کسی ایک سے ملے ہوں۔ بوڑھا ہو جانے پر بچپن چھوڑ دو اور ہنسی مذاق کو دل لگی جوانوں کے لیے رہنے دو۔ صبح کے وقت دہی کھاؤ، دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ سرسوں کے آئل میں کیسٹر آئل ملا کر بالوں میں لگاؤ، بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جائیں گی اور بال جلدی لمبے ہو جائیں گے۔ کھٹی چیزوں کا رس اپنے بالوں میں لگانے سے بالوں میں چمک لا سکتے ہیں۔ بغیر چینی کے چائے پیو، دماغ تیز ہو جائے گا۔ روٹی کھانے کے بعد نیند آنا شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ یہ کالے جادو کی علامت ہے۔ اگر پاؤں میں درد رہتا ہو تو روزانہ پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مساج کرو، پاؤں اور جسم کا درد غائب ہو جائے گا۔ رات کو سونے سے پہلے پاؤں پہ اچھی طرح مساج کر لو، آپ کو سکون کی نیند آئے گی۔ جو لوگ ہمیشہ ڈپریشن کا شکار لیتے ہیں ان کے بال جلدی سے فیل ہو جاتے ہیں۔ کچی روٹی کھانے سے بیماریاں اجاتی ہیں۔ روزانہ صبح کو 40 منٹ پیدل چلنے سے آپ کے وزن میں کمی آ جائے گی اور لیمو پانی کا استعمال آپ کے جسم کو پتلا کر دے گا۔ لیمو کی چائے مسوڑوں کو مضبوط کرتی ہے۔ پاؤں کا سن ہو جانا گناہوں کے بھر جانے کی نشانی ہے۔ چاول کھانا ہر دعا قبول ہونے کی ٹھوس دلیل ہے۔ لونگ کا مسلسل استعمال بالوں کو سیاہ اور خوبصورت بناتا ہے۔ اگر مسوڑوں کی سوجن ہو جائے تو نیم گرم پانی کے اندر نمک ڈال کر کلی کرو، مسوڑوں کی سوجن ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ اسی پانی سے غرارے کر سکتے ہیں، آپ کا گلا بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ شکر گندی بھون کر کھانے سے بدن خوبصورت ہو جاتا ہے۔
مچھلی کا تیل سر پر لگانے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں، بال مضبوط ہو جاتے ہیں، بالوں کے جتنے بھی مسئلے ہیں وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ سردیوں میں اس کا استعمال سر کو سکون بھی دیتا ہے۔ اگر رات کو سوتے وقت آپ کو اچھے خواب آ جائیں تو جان لو کہ آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی خوشی آنے والی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے درود شریف کا ورد کر لیا کریں، اس سے خواب بھی اچھے آتے ہیں اور نیند بھی سکون کی آتی ہے۔ جن لوگوں کو رات کو نیند نہیں آتی وہ درود شریف کا ورد کر لیا کریں۔ جن لوگوں کو نیند کی گولی کھانے کی عادت ہے وہ بھی اس ورد سے چھوٹ جائے گی۔ جتنا ہو سکے درود شریف پڑھیں۔ پستہ آپ کے معدے کو طاقت دیتا ہے۔ پستے کے استعمال سے گردے صاف ہو جاتے ہیں۔ پیشاب میں جلن کی شکایت ہو تو خربوزہ کھانے سے وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ ناک پر تیل لگانے سے ڈپریشر کم ہو جاتا ہے۔ زیادہ نمک کھانا بدن پر الرجی کر دیتا ہے۔ توری کی سبزی بخار میں بہت فائدہ پہنچاتی ہے۔ بانج عورت روٹی کے ساتھ گڑ کھا لیا کرے۔ ابلے ہوئے چاولوں والی پانی سے چہرہ دھوئیں، اس سے چہرے کی چکنائی ختم ہو جائے گی۔ کوئی بھی محنت اور مشقت والا کام شروع کرنے سے پہلے زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پی لو، اس سے آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ بالوں کو لمبا کرنے اور بالوں کو طاقت دینے کے لیے بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل مکس کر کے بالوں میں لگائیں، اس سے بالوں کی جڑوں کو بہت طاقت ملے گی۔ سردیوں میں بالوں میں آپ دیسی گھی بھی لگا سکتے ہیں، اس سے آپ کے بال لمبے ہو جائیں گے اور خشکی ختم ہو جائے گی۔ جن کو خون کی کمی ہو جائے وہ زیادہ سے زیادہ بینگن کی سبزی بنا کر کھا لیا کریں۔ بینگن کی سبزی جسم میں خون پیدا کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اس سے نیند بھی پرسکون آتی ہے۔ اگر دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی جائے تو یہ بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ روزانہ کھیرا کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ اجوائن کھانے والا بندہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ دودھ پلانے والی عورتیں روزانہ 1 گلاس گاجر کا جوس پی لیں، یہ دودھ بڑھانے کے لیے مفید ہے۔ یا وائٹ زیرہ رات کو بھگو دیا کریں، صبح پانی کے ساتھ کھا لیا کریں، وہ بھی مفید ہے۔ جو لوگ گڑ والی چائے پیتے ہیں ان کی چربی کم ہونے لگتی ہے اور قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ جو انسان روزانہ 1 گھنٹہ پیدل چلتا ہے اس کا دل ہمیشہ جوان اور صحت مند رہتا ہے۔ بغیر چینی کے چائے پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ ناشتے میں ٹنڈے کی سبزی کا سالن کھانا پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ 1 گلاس نیم گرم دودھ میں 1 سے 2 چمچ شہد کے ڈال کر پی لیا کرو، اس سے آپ کے دماغ کو بے تحاشا طاقت ملتی ہے۔ رات کے وقت نیم گرم پانی کے اندر 1 لیموں کا رس ڈال کر نہانے سے گرمی دانوں میں ہونے والی خارش کا خاتمہ ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، جمائی لیتے وقت کبھی انگڑائی مت لیں ورنہ تمہاری زبان کو کچھ دیر کے لیے لکوہ ہو سکتا ہے، اس لیے احتیاط کیجیے۔ جن کو کھانے کے بعد کھٹی ڈکاریں آتی ہوں، بد ہضمی ہو جاتی ہو اور سینے میں جلن رہتی ہو، وہ پیاز کو کاٹ کر اس پہ لیموں نچوڑ کے دوپہر کے کھانے کے ساتھ روزانہ کھائیں۔ اپنی ڈیلی روٹین میں ایز اے سلاد اس کو استعمال کریں۔ زیادہ سونف کھانے سے نزلہ زکام ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے بال کالے رکھنا چاہتے ہیں تو انار کے رس سے بالوں کو دھو لیا کریں، اس سے آپ کے بال کالے ہو جائیں گے۔ ماں بننے والی خواتین کو اجوائن کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، جبکہ دوران حمل جسم کی گرمی مزید بڑھ سکتی ہے۔ کوشش کریں کہ جو ماں بننے والی ہیں وہ اجوائن کا استعمال بالکل نہ کریں۔ کسی بھی قسم کے دیسی ٹوٹکوں کے استعمال سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیا جائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔